جی السلام علیکم، میں جہاں زیب علی واشنگٹن ڈی سی سے آپ کے ساتھ موجود ہوں، اور میرے ساتھ انتہائی محترم پاکستان کے سفیر ہز ایکسلنسی ڈاکٹر اسد مجید خان صاحب موجود ہے، اور ساتھ سینئر صحافی فیض رحمان صاحب وی او اے کے سابق چیف رہ چکے ہیں. تو آج ہم نے مسعود صاحب کو بس روکا ہے کہ سر 10 منٹ دیں ہمیں، کچھ گپ شپ لگائیں. تو سر بات جب ہو ہی رہی ہے تو کیوں نہ ہم، ویسے تو آپ سے میری کل بڑی ڈیٹیل بات ہوئی تھی پاک امریکہ تعلقات کے اوپر، لیکن سر ابھی کیا ماحول ہے، تھوڑا سا کچھ بتائیے گا سر. دیکھیں، باہمی تعلقات کے کانٹیکس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ تعلقات جو ہیں وہ اسے انگریزی میں اگر کہیں تو دے آر ان اے گڈ پلیس. ڈیفینیٹلی اگر آپ 2018 سے ان کا کمپیریزن کریں تو آہستہ آہستہ جو پازیٹیوٹی ہے وہ آ رہی ہے، انگیجمنٹس جو ہیں وہ زیادہ ہوئی ہیں، خاص طور پہ صدر اور وزیر اعظم کی سطح پہ 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، 12 فون پہ بات چیت ہوئی ہے، اور اوور آل بھی ابھی جیسے امریکہ نے آئی میٹ پروگرام جو ہے وہ ریسٹور کیا ہے، وہ بھی ایک اگرچہ اس کی جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس کا جو فائنینشیل ٹیب ہے وہ تھوڑا ہی ہے، لیکن اس کی ایک اپنی میں سمجھتا ہوں سمبولک سگنیفیکنس ہے. تو ہمارے ہاں اور ہمارے نزدیک پاکستان امریکہ تعلقات اہم تھے، اہم ہیں اور اہم رہے. فیصل صاحب آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ جیسے امبیسڈر صاحب نے کہا، یہ یقین اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات آپ کے اس وقت اسٹیبل ہیں ٹو سے دا لیسٹ، اور بہتری کی گنجائش ہے. اور ابھی امبیسڈر صاحب سے آف لائن بھی بات ہو رہی تھی اس حوالے سے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک اندر واٹر شیڈ مومنٹ آیا تو نہیں، لیکن ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ جو خصوصاً جو عراق میں جو واقعات پیش آئے ہیں اور جس طرح سے ایک ریٹرک چل رہا ہے اراؤنڈ دا ورلڈ، اس میں پاکستان کی اگین ایک ہماری حیثیت مرکزی نہیں تو کم از کم ایک اہم پلیئر کی ضرور بنے گی اس پورے معاملات میں. اور پاکستانی لیڈرشپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان حالات کو نہ صرف یہ کہ باہمی جو تعلقات ہیں اس کے لیے اچھی طرح سے استعمال کریں ایک اچھے ویژن اور اچھی ایک پالیسی کے ساتھ، بلکہ جو ریجن کے لیے ہم کیسے اپنے آپ کو مزید ریلیونٹ اور امپورٹنٹ بنا سکتے ہیں. آئی تھنک دس از اے گڈ مومنٹ فار پاکستان. It's a good moment to be in. It's also a challenging moment to be in because it will require a lot of challenge, a lot of vision on part of the leadership. تو اس سلسلے میں کم از کم جو امبیسڈر صاحب یہاں پر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے حوالے سے واشنگٹن کی حد تک جو کام ہو رہا ہے اس میں تو مجھے کم از کم ایک کافی اعتماد ہے. سر جی پلیز. نہیں، میں فیض بالکل ٹھیک بات کہی. اور دیکھیں، ہمارا جو تعلق اور ریلیشن شپ ہے وہ ہمیشہ ایک فیکٹر آف اسٹیبلٹی، پیس اینڈ اسٹیبلٹی رہا ہے، جو پاک یو ایس ریلیشن شپ ہے. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے ریجن کو جتنا پیس اور اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. تو اس حوالے سے یہ جو مثبت ٹرینڈز جو نظر آ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ہیں. اور اب جو جس طرح سے صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے اس میں، اور وزیر اعظم نے بھی یہ بات بڑی واضح طور پہ کہی کہ پاکستان جو ہے وہ امن اور سلامتی اور سکون کے لیے امریکہ کے ساتھ بھی اور باقی تمام ممالک کے ساتھ تعاون جو ہے وہ کرتا رہے گا اور کرنے کے لیے تیار ہے. سر آپ کے خیال میں اس تمام معاملے سے افغان امن عمل جو ہے وہ متاثر ہوگا؟ دیکھیں، جب اگر پورے خطے کا ماحول جو ہے وہ خراب ہوتا ہے اور اگر معاملات جو ہیں وہ ملٹری ایسکلیشن کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ کس کروٹ اونٹ بیٹھتا ہے اس کا اندازہ لگانا یا اس پہ اسپیکولیٹ کرنا مشکل ہے. لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں یہ کہنے میں بالکل کوئی آڑ نہیں ہے کہ
पूरे रीजन का पीस और स्टेबिलिटी जो है वो इम्पैक्ट और इफेक्ट होगी। फैसल, आपके ख्याल में जो लोग कह रहे हैं ये इम्पीचमेंट को से तवज्जो हटाने के लिए शायद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जो है मामला कर दिया, हालांकि इम्पीचमेंट में तो होना तो कुछ भी नहीं था, सर ट्रंप को ही पता वो क्लियर हो जाने थे, तो आपका ख्याल है कि डाइवर्ट की जा रही है टेंशन? जहाँ से एक फैक्टर है, एक फैक्टर ज़रूर है, क्योंकि वो आपने सही कहा कि इम्पीचमेंट से जा तो कहीं नहीं रहे प्रेसिडेंट, लेकिन जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए लोगों की तवज्जो एक दूसरे क्राइसिस की तरफ जाए, इसमें कोई शक नहीं कि इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स। लेकिन आपने जो अभी जो बात की और खुसूसन अफगानिस्तान के हवाले से जो एम्बेसडर साहब ने फरमाया, मैं समझता हूँ कि अगेन पाकिस्तान के लिए गालिबन जो एक रोल है पाकिस्तान का ट्रेडिशनल रोल, उससे ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ईरान के साथ इस वक्त जो हुआ है तो अमेरिका की ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अगर ईरान फ़र्ज़ करें कोई रिटेलिएट करता है और जैसे कि उसने कहा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर और अपने टाइमिंग पे वो करेंगे, तो अफ़गानिस्तान वुड बी वन एरिया जहाँ अमेरिका की नज़रें होंगी कि हो सकता है वहाँ पर ऐसी कोई कार्रवाई हो सके। और इस लिहाज से अगर आप देखें तो पाकिस्तान का रोल मैं समझता हूँ कि उस ख़तरे को न्यूट्रल, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है सही है, मैं एक बहुत ही एक इंडिपेंडेंट मुबस्सिर के तौर पर ये बात कह रहा हूँ, हालांकि इसके नताइज उस पूरे रीजन के लिए ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन सर आपको थोड़ा सा इसमें बात करूँ, बहुत कम होता है। हाँ, जी आप पाकिस्तान का रोल मैं बढ़ता हुआ देख रहा हूँ अफगानिस्तान में। सर, लेकिन आपको लगता है कि अफगान तालिबान को ईरान इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि ईरान का काफ़ी असर रसूख है अफगान तालिबान के ऊपर भी, और अमेरिका को एक अड्डा तो चाहिए अगर कुछ मामला ऐसे होते हैं, अफगानिस्तान चाहिए या इंडिया या पाकिस्तान, उसको कोई ना कोई तो जगह चाहिए जहाँ से। यही वजह थी जो मैंने बात की, आपका यही सवाल एग्जैक्टली कि उसी रोल को, उसी इंस्टिगेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए पाकिस्तान का रोल बढ़ाया जा सकता है और पाकिस्तान खुद एक बेहतर रोल प्ले कर सकता है। वैसे पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल होती है? हम सऊदी अरब के भी दोस्त हैं, हम ईरान के भी दोस्त हैं, हम अमेरिका के भी दोस्त हैं, हम रशिया के भी दोस्त हैं, हम तो सबके साथ प्यार मोहब्बत अमन चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए ऐसे मामला में कितनी मुश्किल पेश आ जाती होगी हमें अपने आप को डील करने में कि हम कहाँ जाएँ? नहीं देखें, ये इसमें कोई शक नहीं कि अगर टेंशन जो हैं वो मज़ीद बढ़ती हैं तो फिर पाकिस्तान की सफारतकारी जो है उसके लिए यकीनन मुश्किलात जो हैं वो पैदा होंगी। लेकिन आप इसके साथ साथ ये भी देखें कि हमने तारीख़ी तौर पे ये तमाम दोस्तियां जो हैं वो निभाई हैं और बड़े मुश्किल वक्तों में निभाई हैं। हम आज वाशिंगटन में मैं ईरानियन इंटरेस्ट सेक्शन जो है उसका वो पाकिस्तान एम्बेसी उनके इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करती है और पिछले 40 साल से ज़्यादा अरसे से कर रही है। और ये वो किरदार है जो हमने बावजूद तमाम तर जो इलाकाई उतार चढ़ाव हुआ उसके बावजूद ये मुस्तकिल अदा किया है। और जैसा कि आपने कहा कि देखें हमारी कमिटमेंट, और मैं समझता हूँ कि आज हुकूमत और ये प्राइम मिनिस्टर हर तरह से उन्होंने इवन हमारे जो हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात हैं उस हवाले से भी जो पाकिस्तान की पीस के लिए कमिटमेंट है उसको बारहा यानी हाईलाइट किया है और अपने जेस्चर्स जो हैं, इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए हैं। अफ़गानिस्तान में भी हम जो है हर तरह से एक मुस्बत किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इवन उससे पहले यानी ईरान और सऊदी अरेबिया के माबैन भी दोस्ती करवाने की जो कोशिश है वो या एटलीस्ट ये कि उनके दरमियान डायलॉग को प्रमोट करने की कोशिश जो है वो वज़ीर आज़म और हुकूमती सतह पे की गई। तो ये वो सारी मैं समझता हूँ यानी पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं जो पाकिस्तान की पीस के लिए जो कमिटमेंट है उसका इजहार करती हैं और हम इसी तरह से चाहेंगे कि अपने दोस्तों और वो तमाम मुल्क जिनसे हमारे अच्छे मरासिम हैं उनके माबैन कोई भी जो मुस्बत किरदार अगर हम कर सकते हैं वो किरदार अदा करें टू ब्रिंग एवरीवन टुगेदर and to reduce the possibilities of escalation. शायद सब आप वाशिंगटन में देखते रहते हैं चीज़ें। इमरान खान यूएन की तकरीर के बाद उनका कद कहीं से कहीं पहुंच गया था और लोग उनको एक आलमी लीडर के तौर पर जो है बात कर रहे थे। जैसे बड़ी सफीर साहब ने कहा कि ईरान सऊदी अरब के दरमियान, अमेरिका के दरमियान हल्की फुल्की कुछ डायलॉग करने के लिए इमरान खान ने कोशिश की। इमरान खान को कैसा देख रहे हैं आप बीइंग इन वाशिंगटन डीसी? आप
کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ واقعی وزیر اعظم کا ظاہر ڈی سی میں، اب یہ اچھی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں واشنگٹن میں، اور ایک جہاں دیدہ ڈپلومیٹ ہیں، اور یہاں ایک ڈی سی ایم کے طور پر بھی انہوں نے سرو کیا. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن کی حد تک ہمارے انٹرسٹ آر ویل پروٹیکٹڈ، لیکن پرائم منسٹر کے لیے بے پناہ چیلنجز ہیں. آپ مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہوں گی، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہم نے تاریخی طور پہ یہ تمام دوستیاں جو ہیں وہ نبھائی ہیں، اور بڑے مشکل وقتوں میں نبھائی ہیں. ہم آج واشنگٹن میں ایرانین انٹرسٹ سیکشن جو ہے اس کا وہ پاکستان ایمبیسی ان کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرتی ہے، اور پچھلے 40 سال سے زیادہ عرصے سے کر رہی ہے. اور یہ وہ کردار ہے جو ہم نے باوجود تمام تر جو علاقائی اتار چڑھاؤ ہوا اس کے باوجود یہ مستقل ادا کیا ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ دیکھیں ہماری کمٹمنٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومت اور یہ پرائم منسٹر ہر طرح سے انہوں نے ایون ہمارے جو ہندوستان کے ساتھ تعلقات ہیں اس حوالے سے بھی جو پاکستان کی پیس کے لیے کمٹمنٹ ہے اس کو بارہا یعنی ہائی لائٹ کیا ہے، اور اپنے جیسچرز جو ہیں، انیشیٹوز جو ہیں وہ لیے ہیں. افغانستان میں بھی ہم جو ہیں ہر طرح سے ایک مثبت کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایون اس سے پہلے یعنی ایران اور سعودی عربیہ کے مابین بھی دوستی کروانے کی جو کوشش ہے وہ یا ایٹ لیسٹ یہ کہ ان کے درمیان ڈائلاگ کو پروموٹ کرنے کی کوشش جو ہے وہ وزیر اعظم اور حکومتی سطح پہ کی گئی. تو یہ وہ ساری میں سمجھتا ہوں یعنی پالیسی انیشیٹوز ہیں جو پاکستان کی پیس کے لیے جو کمٹمنٹ ہے اس کا اظہار کرتی ہیں، اور ہم اسی طرح سے چاہیں گے کہ اپنے دوستوں اور وہ تمام ملک جن سے ہمارے اچھے مراسم ہیں ان کے مابین کوئی بھی جو مثبت کردار اگر ہم کر سکتے ہیں وہ کردار ادا کریں ٹو برنگ ایوری ون ٹوگیدر and to reduce the possibilities of escalation. شاید صاحب آپ واشنگٹن میں دیکھتے رہتے ہیں چیزیں. عمران خان یو این کی تقریر کے بعد ان کا قد کہیں سے کہیں پہنچ گیا تھا، اور لوگ ان کو ایک عالمی لیڈر کے طور پر جو ہے بات کر رہے تھے. جیسے بھائی سفیر صاحب نے کہا کہ ایران سعودی عرب کے درمیان، امریکہ کے درمیان ہلکی پھلکی کچھ ڈائلاگ کرنے کے لیے عمران خان نے کوشش کی. عمران خان کو کیسا دیکھ رہے ہیں آپ بینگ ان واشنگٹن ڈی سی؟ آپ کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ واقعی وزیر اعظم کا ظاہر ڈی سی میں، اب یہ اچھی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں موجود ہیں واشنگٹن میں، اور ایک جہاں دیدہ ڈپلومیٹ ہیں، اور یہاں ایک ڈی سی ایم کے طور پر بھی انہوں نے سرو کیا. تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن کی حد تک ہمارے انٹرسٹ آر ویل پروٹیکٹڈ، لیکن پرائم منسٹر کے لیے بے پناہ چیلنجز ہیں. آپ کو معلوم ہے ابھی ریسنٹ جو چیلنج ہوا تھا، جو کوالالمپور میں جو سمٹ ہوئی تھی، اس میں پرائم منسٹر اپنی انہی مجبوریوں کی وجہ سے، اور وہ مجبوریاں کوئی اب راز نہیں ہیں، دوست کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم سب جانتے ہیں، اس کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے. تو اب یہی ہے جیسا کہ ہمارے امبیسڈر صاحب نے فرمایا کہ اب ہمارا یہی کام ہے کہ ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے کس ویژن کے تحت آپ معاملات کو آگے لے کے بڑھیں. اور یہ اچھا ہوا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اب دیکھیے اب یہ عجیب و غریب سچویشن ہے اس وقت پاکستان کی، کہ پاکستان واشنگٹن میں ایرانین انٹرسٹ کا آفس بھی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کو لک آفٹر کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنی ایک ساورن حیثیت ہے ہماری، اپنی پاکستان کے انٹرسٹ ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب ایسی کون سی پالیسی وضع کرتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے دوستوں کو ناراض کیے بغیر اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس خطے کی جو اسٹیبلٹی ہے، جیسے کہ امبیسڈر صاحب نے فرمایا، جو کہ ہمیشہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو معلوم ہے جب بھی وہاں حالات خراب ہوئے ہیں تو اس کا خمیازہ پاکستان کو بے پناہ بھگتنا پڑا ہے. ابھی بھی آپ کے پاس 30 سے 40 لاکھ اور کچھ کتنے تو ایسے مہاجرین جو معظم ہو گئے ہیں موجود ہیں افغانستان سے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم کے چیلنجز ہیں، بے پناہ چیلنجز ہیں. وہ کس طرح سے اس سے نبرد آزما ہوتے ہیں یہ دیٹ ریمینس ٹو بی سین. ہم صرف بحیثیت پاکستانی امریکنز یہ ہوپ کر سکتے ہیں کہ ہماری
آف کورس نیک دعائیں اور تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ ٹو بی ود اس. میرے ساتھ اور فیض صاحب کے ساتھ ہم اب یوٹیوب پہ ہلکا پھلکا ذرا تھوڑا سا شغل کرتے رہتے ہیں. تو جہاں زیب علی کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. گڈ لک ود یور یوٹیوب چینل. تھینک یو سر. تھینک یو سر.